اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 173۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پھر وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، فیوفیہم تو پورا دے گا انہیں، اجورہم ان کے اجر، ویزیدہم اور زیادہ دے گا انہیں، من سے فضلہ اپنے فضل۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ جنہوں نے استنکفوا عار سمجھا، واستکبروا اور تکبر کیا، فیعذبہم تو اللہ انہیں عذاب دے گا، عذاباً عذاب، علیماً دردناک، ولا یجدون اور وہ نہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من سے دون اللہ اللہ کے سوا، ولیًا کوئی حمایتی، ولا اور نہ نصیرن کوئی مددگار۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے گمراہ عقائد کا رد کیا، اور اسی کے ساتھ اللہ پاک نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اور نہ ہی کوئی اس کائنات کے اندر تین خدا ہیں، خدا ایک ہی ہے، اور تمام انبیاء، تمام رسل، تمام ملائکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عار نہیں ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عار محسوس کرتا ہے اور تکبر سے کام لیتا ہے تو پھر اس کا انجام دوزخ ہوگا۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر، جس کو بھی ہم پڑھنے والے ہیں، انہی دو باتوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ ایک یہ بات کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے میں اپنی شان سمجھتے ہیں، ان کا انعام کیا ہوگا، اور وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں بناتے بلکہ تکبر سے کام لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ آیت مبارکہ سنیے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پھر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ اللہ تعالیٰ انہیں پورا اجر عطا فرمائے گا، یعنی ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِهِ بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے گا۔ ان کے جتنے اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بھی زیادہ انہیں اجر اور انعام سے نوازے گا، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بناتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف مائل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی پر سرگرم عمل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر انہیں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، انہیں کبھی کوئی جھجک نہیں ہوتی، انہیں کبھی کوئی شرم نہیں ہوتی، بلکہ وہ بغیر کوئی شرم محسوس کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی پر کاربند رہتے ہیں، پختگی کے ساتھ کاربند رہتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا اور وہ لوگ جنہوں نے عار سمجھا، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا اور وہ نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، ولا نصیرہ اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ایسے لوگوں کا پھر نہ تو کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، اور نہ ہی کوئی ان کا حمایتی ہوگا اور ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ جب دن قیامت کا آئے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب انہیں عذاب سے دوچار کرے گا تو انہیں اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نہ صرف نصارہ کے عذاب کی بات بیان فرما رہا ہے، بلکہ ہر اس بد عقیدہ اور گمراہ شخص کے انجام کو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں سمجھتے بلکہ وہ اپنے آپ کو خدائی کے درجے پر لے جاتے ہیں اور تکبر سے کام لیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر،
اللہ تعالیٰ کی سرکشیوں پر مصر رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کا انجام کار انتہائی بھیانک ہوگا، انتہائی خوفناک ہوگا۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اگلی آیہ مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب یہ سارا آپ سمجھ لیں مضمون اللہ تعالیٰ اختتام کی جانب لا رہا ہے۔ یہ اختتامی آیات ہیں سورہ نساء کی۔ اللہ رب العالمین تمام تر دلائل رکھنے کے بعد، تمام تر شواہد رکھنے کے بعد، تمام تر حقائق رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب فرماتا ہے۔ وہ جس بھی عقیدے سے، نظریے سے، فرقے سے، جماعت سے، مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دعوت دیتا ہے۔ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانو، قد جاءکم، آ چکی ہے تمہارے پاس، برہان، ایک روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، وانزلنا، اور ہم نے اتارا ہے، الیکم، تمہاری طرف، نورن، نور، مبینن، واضح، درخشاں، چمکتا ہوا۔ یہ ہے آیت نمبر 174۔ اللہ تعالیٰ یہاں انسانوں کو مخاطب فرماتے ہوئے دعوت دیتا ہے ایمان لانے کی، سچے عقیدے پر کاربند ہونے کی، کہ تمہارے پاس آ چکی ہے روشن دلیل۔ یہ روشن دلیل کیا ہے؟ یہ برہان کیا ہے؟ یہاں برہان سے مراد ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اور نورن مبینن سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے یہ کتاب قرآن مجید۔ اے انسانو، اگر تم راہ راست پر آنا چاہتے ہو، اگر تم صراط مستقیم پر آنا چاہتے ہو، اگر تم جنت کے سچے اور سچے مسافر بننا چاہتے ہو، جنت کے طلبگار ہو، تو آؤ، میں تمہارا رب اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں دعوت دیتا ہوں ایمان لانے کی، اسلام قبول کرنے کی۔ آ جاؤ، اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پہ آ جاؤ، ان کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ یہ دلیل ہیں تمہارے رب کی جانب سے، یہ دلیل ہیں، انہیں اللہ رب العالمین نے برہان بنا کے بھیجا ہے، یعنی ان کا وجود مسعود خود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دلیل ہے۔ جب یہ دلیل آ چکی ہے تو اس دلیل کے ہوتے ہوئے اور اس نور مبین، اس قرآن کے ہوتے ہوئے تم پھر بھی بھٹک رہے ہو، تم پھر بھی گمراہیوں کا شکار ہو، تم پھر بھی جادہ مستقیم سے، راہ ہدایت سے تم پھر بھی دور ہو۔ آ جاؤ، اس نور ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ پیغمبر اسلام جناب نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کو، ان کی ذات گرامی کو، ان کے جسد اطہر کو اللہ پاک نے سراپا دلیل بنا کے بھیجا ہے، سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ باقی پیغمبروں کو معجزے دے کر بھیجا ہے، لیکن اس آخری پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دے کر نہیں، بلکہ خود ان کے وجود کو معجزہ بنا کر تمہاری طرف بھیج دیا ہے۔ یہ تشریف لے آئے ہیں تمہارے پاس، تو اب بھی تم انکار کر رہے ہو، اب بھی تم ان کی دعوت کو اور دین اسلام کو قبول کرنے سے تم منکر ہو رہے ہو، تم غفلت کا شکار ہو۔ اس غفلت سے باہر نکلو، اپنی آنکھیں کھولو، اس نور ہدایت کو اپنے سینوں کے اندر جذب کرو، اور اس دعوت پر اور دین اسلام پر تم ایمان لے کے آؤ، دین اسلام کو تم قبول کرو۔ اسی کے اندر تمہاری ہدایت ہے، اسی کے اندر تمہاری نجات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود، آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے، آپ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہیں، آپ کی مبارک آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دلیل ہیں، آپ کی مبارک زلفیں، آپ کے بال مبارک، آپ کے منہ مبارک اللہ تعالیٰ کی دلیل ہیں، آپ کے قدم شریف اللہ تعالیٰ کی دلیل ہیں، آپ کا سینہ مبارک اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے، آپ کی زبان مبارک اللہ تعالیٰ کی دلیل، آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کی بین دلیل ہے۔ اس دلیل کے ہوتے ہوئے
تم دین اسلام سے پھر بھی انحراف کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، فَأَمَّا الَّذِينَ تو وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا اور مضبوطی سے پکڑ لیا، بِهِ اس کو یعنی اللہ کی رسی کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ تو ان قریب اللہ انہیں داخل کرے گا، فی رحمت رحمت میں، منہ اپنی جانب سے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جانب سے رحمت میں داخل فرمائے گا، وفضل اور فضل میں داخل فرمائے گا، وَيَهْدِيهِمْ اور پہنچائے گا انہیں، الیہ اپنی طرف، صراطا مستقیما سیدھی راہ پر۔ یہ سورہ نساء کی سیکنڈ لاسٹ آیت مبارکہ ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ اسی پر سورہ نساء کا اختتام ہو گیا۔ آخری جو آیہ مبارکہ ہے وہ اس مضمون سے ہٹ کے ہے، وہ ہے کلالہ کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، وراثت کے مسائل جو کہ ہم سورہ نساء کے آغاز میں پڑھ آئے ہیں، لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے وراثت کا ایک انتہائی اہم مسئلہ اسے یہاں بیان فرمایا سورہ نساء کی آخری آیت کے اندر، مگر سورہ نساء کے جو مجموعی مضمون ہیں ان کا اللہ پاک نے اس آیت کے اوپر اختتام فرما دیا۔ اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت کو بیان فرمایا، قرآن مجید کے نور ہونے کو اور قرآن مجید کے آخری کتاب ہونے کو بیان فرمایا کہ اب نجات کی اور کامیابی کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم تمام پیغمبروں، تمام نبیوں، تمام رسولوں اور تمام پچھلی گزشتہ کتابوں اور شریعتوں پر ایمان لاتے ہوئے اس آخری پیغمبر اور آخری کتاب کے اوپر ایمان لے آؤ، تو اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہارے لیے جنت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ اپنی آیتوں کو پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ اگلی کلاس کے اندر آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آخری آیت مبارکہ، آیت نمبر 176 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى